بزرگان محترم، پیر سے آنے والے منڈے سے چونکہ عصر کی نماز کا وقت تبدیل ہو جائے گا، 7:45 ہوگا انشاءاللہ، 7:45، لہذا جو ہماری تعلیم کا سلسلہ ہے انشاءاللہ عصر بعد، پیر سے عصر بعد انشاءاللہ کریں گے۔ تو آج کی مجلس اور پھر انشاءاللہ پیر کو ہمارے پڑوس کی بستی میں حضرت مولانا یوسف منگیرا ہے نا، منگیرا یوسف منگیرا، ہاں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے لائق فائق سپوت مفتی عبدالرحمن صاحب، انہوں نے بھی ہمارے یہاں کچھ عرصہ دینی خدمت انجام دی ہے، تو یہ ان کے والد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعا فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، ان کی تمام نیکیوں کو اور اعمال صالحہ کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے، آگے کے سارے مراحل اور ساری منازل اللہ تعالی ان کے لیے آسان فرمائے، اور محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے۔ پسماندگان کو بالخصوص مفتی عبدالرحمن صاحب اور جتنے بھی پسماندگان ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ الحدیث، جن کی ہم کتاب پڑھتے ہیں تعلیم میں، ان کے داماد مولانا عاقل صاحب، ان کا بھی سہارنپور میں 3-4 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ تو جتنی دعائیں ہم نے ابھی مانگی وہ تمام ان کے لیے بھی ہے۔ نیز ہمارے یوسف بھائی بھام کائیوڈر روڈ پر جن کی رہائش ہے، تو آپ جانتے ہیں ان کا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ دعائیں ہم نے ابھی مانگی وہ سب اس کے لیے بھی اور فیملی والوں کے لیے جو مانگا وہ ان کے لیے بھی جو ہیں وہ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ حج کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ حسب عادت پہلے منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کا تعلق مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ سے۔ بہت پیارا کلام ہے، طویل کلام ہے، اس کا کچھ حصہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھوں میں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں کہ بس میں دیکھوں، نگاہ پڑے، نظر پڑے تو دیکھتا ہی چلا جاؤں، کہ سیر نہ ہو۔ تو کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی حال ہوتا ہے نا کہ حمد خدا سے تر ہے زبان۔ تر کا معنی بھیگی ہوئی، یعنی مفہوم یہ ہے کہ بس آدمی کی زبان پر کیا ہے، اللہ کا ذکر ہو۔ اور یاد رکھیے مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ جب ہمارا احرام شروع ہو جائے، مرد و عورت دونوں کے لیے یہی مسئلہ ہے۔ ہاں، مرد
قدرے بلند آواز سے پڑھے گا اور عورت پست آواز سے، آہستہ آواز سے، دھیمی آواز سے. کیا؟ تلبیہ. ہاں تلبیہ، جزاک اللہ، آپ سمجھ رہے. تلبیہ کہ تلبیہ یہ پڑھتے رہنا ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور عمل نہیں کرتے اس لیے پھر جو کام نہیں کرنے چاہیے، جن چیزوں میں نہیں مشغول ہونا چاہیے، میں اور آپ اور ہم لوگ مشغول ہو جاتے ہیں. اس لیے شریعت کا دیکھیے، شریعت کی نگاہ دیکھیے کتنی دور تک ہے کہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے بیہودہ چیزوں سے، بیہودہ باتوں سے، بیہودہ کاموں سے، فضولیات سے کیا کہہ دیا، کام پہ لگا دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور کہاں تک کرنا ہے یہ بھی بتا دیا. لیکن ہم لوگ تو اللہ ماشاء اللہ استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، اپواد ہر جگہ، کہ کچھ لوگ عمل کرنے والے کرتے ہیں، باقی عام طور پر میں نے دیکھا کوئی عمل نہیں کرتا. خالی جب احرام شروع کرنا ہو شبیر چچا اس وقت کیا کر لیں گے، وہ تلبیہ پڑھ لیں گے، باقی پھر نہیں پڑھتے، اور پڑھے بھی تو تھوڑا سا 5-10 منٹ پھر بھول جاتے. حالانکہ پورے سفر میں علماء نے لکھا کہ احرام شروع کیا تو یہ تو ترانہ ہے. ہاں یہ ترانہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ حمد خدا سے کیا ہونی چاہیے، تر ہونی چاہیے. اور آدمی اگر یہاں مشق کرے گا، پریکٹس کرے گا، تو فائدہ یہ ہوگا کہ پوری زندگی پھر انشاءاللہ کیا ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی. لیکن نہیں کرتے لوگ، عمل نہیں کیا جاتا اس پہ. پورے راستے بتایا کہ جیسے ہی ہم نے احرام شروع کیا، دیکھیے احرام شروع کرنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے، 2 باتیں ضروری ہے. احرام شروع ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہے، چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو. 2 باتیں، 2 کام میں اور آپ کریں گے، اللہ سب کو لے جائے تو پھر احرام شروع ہوگا. اس کی مثال علماء نے لکھی بالکل نماز کی طرح. نماز بھی میں اور آپ شروع کرتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں. 2 کام ہم کرتے ہیں پھر نماز شروع ہوتی ہے. یعنی اور بھی کچھ اعمال ہے، لیکن خاص طور سے بطور خاص 2 کام، 2 عمل. اسی طرح احرام اس سے پہلے بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں، لیکن بطور خاص 2 کام آدمی کرے گا تو وہ محرم ہوگا. پھر علماء نے مثال دی. وہ 2 کام کون سے سعد اللہ صاحب؟ نمبر 1 انٹینشن. احرام میں آنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ نیت. انٹینشن یہ ضروری ہے، یاد رکھنا. اور جب تک آدمی انٹینشن نہ کرے، نیت نہ کرے، وہ محرم نہیں بنتا. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. آگے جو میں بتانے جا رہا ہوں بہت بڑی غلط فہمی. اچھے خاصے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. عام طور سے الیاس بھائی احرام کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ہاں جزاک اللہ حافظ صاحب، جو ابھی حافظ صاحب نے بتایا. 2 کپڑے جو بدن پہ ڈالنے ہیں، یا تو ٹاول ہے یا چادر ہے، جو بھی ہے، ہم لوگ اسی کو احرام سمجھتے ہیں. یہ احرام نہیں ہے، یہ علامت احرام ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کیا کہا نورانی بھائی میں نے کہ یہ چادر جو بدن پہ آدمی ڈالتا ہے، عورت کو تو کرنا نہیں ہے، وہ تو عام کپڑوں میں ہوگی مرد کے لیے، تو ہم لوگ یہ کپڑے اس کو احرام سمجھتے ہیں. اس کے لیے پھر پرابلم کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب امن ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر ٹائم نہیں ملے، اتنا شارٹ ٹائم ہو ہمیں احرام کے لیے نہ پہروں. تو میں کہ بھائی یہ تو گیتی ہو پھر تنے جو پہروانی فکر سے تو احرام چاہیے نہیں. سمجھ آ رہا ہے عارف بھائی؟ میں نے کہا کیوں ٹینشن میں لیتا ہے، ٹینشن لیتا ہے. ٹینشن مت لو. اور اب تو ٹینشن بھی نہیں بولنے کا، اب تو ہر چیز میں شارٹ کٹ. اب تو بولتے ہیں ٹینس ہے نا. ہاں یہ ہمارا نوجوان ہے تو بھی نوجوان کی یہی لینگویج، یہی زبان، ٹینس. اب تو ہمارے بچے عجیب
میری اولاد بھی مجھے وہ عادت پڑ گئی ہے نا، تو کبھی مجھے کہتی ہے لسن برو، میں نے کہا میں تیرا برو کیا بولتے، یعنی جان بوجھ کے نہیں بولا، وہ عادت پڑ گئی، وہ عادت ہو گئی ہے، وہ ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے لسن برو، میں تیرا برو ہوں۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، میں میری اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر سوری کہتے کہ سوری وہ عادت پڑ گئی ان کو۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے، یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام نہیں ہے، یہ علامت احرام ہے۔ اگر وقت کم ہے، بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے آدمی ہیتھرو سے جا رہا ہے تو اسماعیل بھائی کیا ہوگا، وہ کہیں رکے گا، ہے نا، ہاں وایا کر کے جائے گا، اسٹے کرنا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے، اور وہ جائے گا نکلے گا تو پھر اس کو ٹینشن ہوتا ہے کہ بھائی اتنے میں پھر احرام کیسے پہنوں گا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہیتھرو پہ تو جلدی پہنچ گیا ہے، آرام سے پہن لے، بیٹھ جا، ابھی تیرا احرام شروع نہیں ہوا۔ ابھی اگر اس کے اوپر کسی نے عطر بھی لگایا تو لگا سکتا ہے اور دم نہیں آئے گا، کیوں؟ ابھی احرام ہی شروع نہیں ہوا ہے۔ وہ جو ممانعت ہے وہ بعد میں ہے، احرام شروع ہونے کے بعد ہے۔ تو بھائی تو چاہے تو ہیتھرو کیا گھر سے پہن کے بیٹھ گیا ہے، 2 چادر تجھے پہننی ہے تو گھر سے پہن کے بیٹھ گیا، ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ ہاں یہ پھر مسئلہ ہے کہ احرام کہاں سے شروع کرے آدمی، اس پہ علماء نے بحث کی ہے۔ افضل صورت، حنیف بھائی افضل یاد رکھے، ویسے کوئی ہے نہیں ہے تو کیا ہے افضل صورت؟ تو یہ لکھی ہے کہ میں اور آپ، مثال کے طور پر میں میرے گھر سے جا رہا ہوں، آپ لوگ آپ کے گھر سے جا رہے ہیں، تو افضل صورت تو یہ ہے کہ آدمی گھر سے ہی احرام باندھ کے نکلے، یہ افضل صورت ہے، ناٹ کمپلسری ہے حسن بھائی، کمپلسری نہیں ہے، ہاں لیکن افضل یہ لکھا ہے۔ کیوں افضل؟ اس لیے لکھا کہ تاکہ آدمی فضولیات سے، بکواس سے بچ جائے گا۔ پھر وہی بات آئی کہ وہ سمجھ جائے گا کہ میں تو ابھی عبادت میں ہوں، ابھی میری جرنی شروع ہو گئی، میرا سفر شروع ہو گیا۔ تو یہ اسی لیے لکھا کہ گھر سے، تاکہ آدمی کا حج واقعی میں حج ہو۔ اب تو ہمارا حج بس اللہ ہی قبول کرے، سب جانتے ہیں، میں کیا کہوں، سب اپنے اوپر غور کرے کہ کیا ہم اس طرح حج کرتے ہیں۔ اس میں علماء بھی شامل ہیں، نیک لوگ جو کہتے ہیں وہ بھی سب شامل، اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے۔ اور یہ جب سے آ گیا ہے احرام باندھ کے، احرام شروع کرنے سے پہلے بھی اس میں مشغول، احرام شروع کرنے کے بعد بھی اس میں مشغول ہے، اسی کے اندر جو ہے ہم، پوری دنیا ہماری اس میں آ گئی، اسی میں آدمی ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کو فکر یہ نہیں ہے کہ اللہ میرا سفر قبول کرے گا کہ نہیں، میری عبادت قبول ہوگی کہ نہیں۔ ارے بھائی جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے یہ واقعات کیوں قرآن میں بیان فرمایا؟ میرے اور آپ کی عبرت کے لیے، سبق کے لیے، ورنہ نبی تو نبی ہے، اللہ قبول کرنے والے ہے، لیکن پھر بھی بتایا کہ نبی کام مکمل ہو گیا، کر لیا، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ تو اس کو قبول کر، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور ہم لوگوں نے ابھی حج پورا بھی نہیں ہوا، عمرہ پورا بھی نہیں ہوا، ابھی احرام شروع ہوا کہ ٹویٹر پر ڈالنا، فیس بک پہ، ایف پی پہ ڈالنا ہے، وہ شروع ہو گیا، انسٹا پہ ڈالنا۔ ہمارے بڑے کیا کہتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ الیاس بھائی بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے؟ نیکی کر، بڑے میاں کیا کہتے تھے؟ دریا میں ڈال، بولتے تھے نا کہ نیکی کر ہاشم بھائی دریا میں ڈال، یوں بولتے تھے۔ اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر ایف بی پہ ڈال، نیکی کر انسٹا پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال۔ ارے ہمیں کیا معلوم ہے؟ اللہ نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں کیا بیان کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ ڈر رہے نا وہ کہ ربنا تقبل منا، ڈر رہے ہیں کہ
اس کو قبول کر. اور ہم لوگوں کی حالت اب جو ہے وہ دیکھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ سب کو واقع میں جس طرح عمرے کا سفر اختیار کرنا چاہیے، حج کا سفر اختیار کرنا چاہیے، اور جس طرح بعد میں پھر اس پورے سفر کو پورا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق دے ہم سب یا جو بھی جا رہے ہیں ان کو. اب کوئی کسی کو نہیں بول سکتا، اور بولتا بھی نہیں. کیوں؟ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سارے اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. ویسا ہوتا ہے، سب اسی میں لگے ہوئے، کون کسی کو کچھ کہے گا. اس لیے افضل صورت کیا لکھی ہے احرام کی؟ کہاں سے باندھنا ہے عارف بھائی؟ گھر سے باندھنا ہے، تاکہ آدمی فضولیات سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. وہ فضولیات سے جو ہے بچ جائے. عبادت میں یہ چاہا گیا کہ آدمی نے جہاں سے نیت کر لی عبادت کرنا ہے، اب آدمی فضولیات سے بچے تاکہ اس میں اس کا دل لگے. اب دیکھیے وضو کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہر عضو جو ہم دھوتے ہیں تو وضو میں دعا حضور سے ثابت ہے. لوگ یوں پوچھتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی کلی کرے تو یہ دعا پڑھو، ناک میں پانی ڈالے تو یہ پڑھو، چہرہ دھوئے نورانی بھائی تو کیا کرو یہ پڑھو، سر مسا کرے تو یہ پڑھو، ہے نا ہر جگہ کی دعا. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، صرف ایک دعا ثابت ہے، یا آپ کہہ لیجئے دو دعا، ورنہ ایک دعا جو ہے وہ ثابت ہے. اگر وضو، وہ کون سی؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا ثابت ہے حدیث سے وضو کے اندر، باقی اور کوئی دعا ثابت نہیں ہے. تو لوگ سوال کرتے ہیں اچھا یہ جو دعا ہے اس سے پہلے بھی ہے. میں نے کہا کہ دو دعا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ذرا پہلے کی ہے. یہ دعا امام نسائی علیہ الرحمہ نے نسائی شریف کے اندر اس دعا کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے وضو کی، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کو کب پڑھنا ہے؟ تو دو آپشن لکھے کہ دو میں سے ایک جگہ آدمی پڑھ سکتا ہے. اس دعا کو پڑھنا چاہے کہ دو میں سے ایک جگہ پڑھنا چاہے، مطلب یہ کہ جب پڑھنا چاہے، پڑھنی چاہیے، پڑھنا چاہے نہیں، پڑھنی چاہیے. لیکن یہ کہ کب پڑھے اپ ٹو یو ہے، کہ یہ ہمیں دو آپشن بتا دیے کہ جب جو ہے پڑھنا چاہے. اچھا علماء نے یہ لکھا کہ کوئی اگر بے روزگار ہے، جاب لیس ہے، جاب نہیں ہے اس کے پاس، تو کہا کہ یہ دعا اس کو پابندی سے یقین کے ساتھ پڑھتا رہے، انشاءاللہ چند دنوں میں اس کو جاب مل جائے گا. یہ علماء نے آزمودہ نسخہ ہے، آزمایا ہوا تجربہ. حالانکہ حدیث کو آزمایا نہیں جاتا، لیکن وہ حدیث کو نہیں آزمایا، انہوں نے پڑھا تو وہ بتا رہے کہ نہیں اس کے فوائد وہ ہے. باقی حدیث کو ہم آزما نہیں سکتے، اس کو تجربہ نہیں کر سکتے، اس پہ تو آنکھ بند کر کے ایمان لانا ہے. اور یہ میں نے بھی بتایا، کچھ لوگوں نے پوچھا تو بعضوں کو تو اتنا اچھا جاب ملا. ہاں وہ ہمارے علاقے میں رہتا تھا، پھر آپ کے گھر بھی وہ رہا، میں خالی اشارہ کر دوں، نام نہیں لوں، ان کے گھر بھی کچھ عرصہ اس کو تو پھر وہ کیا کہتے ہوم آفس میں جاب ملا. وہ جاب لیس تھا، وہ آیا میرے پاس، تو میں نے کہا کہ اس کو وظیفے بتائے. میں نے اس کو 3 وظیفے بتائے. میں نے کہا یہ 3 وظیفے علماء نے لکھے ہیں، جو جاب لیس ہو، روزگار نہ ہو، یا ہو جاب لیکن برکت نہیں ہو رہی ہو، تو میں نے کہا یہ پڑھو انشاءاللہ. تو اس کو واقعتاً ایک تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے یا باسطو، کیا پڑھتے رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے. یہ اللہ کا نام ہے باسط، اس کا نام ہے اللہ کا نام ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یبسط تو کیا فرمایا اشرف بھائی کہ یا باسط، اس کو پڑھتے رہو. دوسرا ایک ذرا طویل عمل ہے، میں ابھی اس طرف نہیں جاتا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دعا پڑھو کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. 2 موقع لکھے، 2 آپشن کہ وضو میں کب پڑھنا ہے. نمبر 1 وضو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لو. کب پڑھ لو؟ وضو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لو اللہم اغفر لی ذنبی. کتنی پیاری دعا ہے. اور میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا
کہ اصل میں دعا ہم اس لیے نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو پابندی نہیں کرتے کہ میننگ نہیں معلوم. આપણને માયનો ઇલિયાસભાઈ ની ખબર હે, હા માયનો ખબર હોય તો પછી બરાબર. આપણો ગુજરાતી તો એ તો જ માયનો જ્યારે ખબર હોય માયનો હે अर्जुन तो क्या है वो माना जो है वो पता होता है. अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, नूरानी भाई कुछ नूर डाले, क्या माना है कि अल्लाह गुनाहों की, हनीफ भाई क्या कर, मग़फ़िरत कर. अल्लाह अकबर. तो गुनाहों की मग़फ़िरत, और क्या चाहिए. मग़फ़िरत हो गई तो क्या मिल गया है इस्माइल भाई, जन्नत मिल गए ना. हाँ मग़फ़िरत, तो मग़फ़िरत तलब की सबसे पहले, आखिरत मांगी कि अल्लाह मेरे गुनाहों को क्या कर, मग़फ़िरत कर. ववस्सिअनी फ़ी दारी, मेरे घर में क्या दे, वुसअत दे. घर में क्या दे, वुसअत. यहां नहीं, बरकत नहीं है, बरकत का लफ्ज आगे है. ववस्सिअ, वसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वसीअ, तो वो बरकत नहीं होगा, वो वुसअत, वो फिर वो अलग होता है कि वुसअत, कुशादापन. क्या कहते हैं कि वुसअत बोलते हैं ना कि फलां के दिल में बहुत वुसअत है, तो भाई कोई बरकत थोड़ी है, वो वुसअत है. अशरफ भाई, वुसअत और बरकत एक है या अलग है. हाँ जी, हाँ, तो वुसअत मुल्की वो कह रहे. तो बहरहाल वुसअत, तो कहा मेरे घर में क्या रहे, वुसअत. उलमा ने एक माना ये भी लिखा कि घर में लड़ाइयां बहुत होती है. ये भी हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, सारे उसके जुल्फों के असीर हुए. हमारे भी घरों में लड़ाई लड़ाई लड़ाई. આપણે તો બધાનો પારો ઉપર જ ચડેલો હોય ઘરમાં. એવું કહે ને કે ગરમ, આપણે ઠંડી આવતી હે ઇસ્માઇલભાઈ, તો ઇન્ડિયામાં શું કરતા, ઠંડીમાં બધા લાકડા લાવતા ને બધું ઊંચકી લાવતા, બધું ને એ તાપડી કરતા. હા તાપડી. એક સાહેબને કહા કે ભાઈ ઠંડીમાં તાપડું ને મુસીબતમાં કોઈ આપણું. ये जो है वो होना चाहिए, तब काम बनता है, तब बदन में गर्मी आती है. ठंडी में तापड़ू आवे तो बदन में गर्मी, ने मुसीबत में कोई आपड़ू आवे तो पछी हौसलो मले ने गर्मी जे छे ते मले. तो वो अगर सूखा है तो क्या करो, खाली आप आग लगाओ, वो क्या हो जाएगी, जल जाएगा. भाई गुस्सा भरा पड़ा है, जरा कुछ हुआ कि खत्म, खलास. इतना चिल्लाते हम लोग घरों में, एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते, गुस्सा ही गुस्सा. तो कहा कि यहां नीयत ये भी करो कि अल्लाह हम घर वालों को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत दे, दिलों में वुसअत दे. हमारे घरों में क्या है कि भाई घर में जो रह रहे हैं तो ये दिल भी एक घर है, दिल भी क्या है, एक घर है. तो ये कि अल्लाह तो इसमें भी क्या दे दे, वुसअत दे दे कि घर वाले एक दूसरे को क्या कर सके, बर्दाश्त जो है वो कर सके. हाँ जिंदगी कंप्रोमाइज से ही चलती, करना पड़ता है, साथ में रहना है तो वो तो जो है वो होता है. तो कहा कि भाई वुसअत दे. वबारिक ली फी रिज़्क़ी, कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ में क्या दे, बरकत दे. तो एक तो वुजू से पहले पढ़ लो, और अगर वुजू से पहले नहीं तो दौराने वुजू कभी भी पढ़ लो. दौराने वुजू, दौराने वुजू का माना हुआ कि वुजू खत्म हो उससे पहले पहले. जैसे खाने से पहले की दुआ है, पढ़नी है. खाने से पहले क्या दुआ हदीस में आई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. हाँ जज़ाकल्लाह. अब पहले तो आपने वाला बोला ही था, फिर मैंने, सबने नहीं, कुछ नहीं, फिर मैंने वापस जब बोला तो आप फिर है हसन भाई, सही है ना. तो ये आपको भी 12 बताया. પણ આપણે તો ડોહા લોકો કે હસનભાઈ પછી બહાર જઈને કહે કે છોની મોલસાબ એમ કે ક્યાં કરતા હસનભાઈ કહે કે આપણા ડોહા લોકો ખેઈએ લાગે હનીફભાઈ કે ખોડ જાય ખાપડ જાય, जो बोला ना. हाँ तो पढ़ेली आदत है हनीफभाई, तो कि ते नहीं जाएंगे, इसलिए फरसियान भी कहते हैं. खाली अपना डोहा लोग ज नहीं कहेला है, अब समझ जाता है, गुजराती में डोहा लोग ज नहीं कहेला, फरसियान भी कहते हैं. फरसियान कहते हैं कि जबल गर्दत जिबिल्लत ना गर्दत, यही कहावत है फारसी में भी. जबल, जबल किसको बोलते हैं, पहाड़ को. हैं हमारे सादुल्ला साहिब जहां रहते हैं पहाड़ों के दरमियान, तो जबल गर्दत जिबिल्लत, जिबिल्लत कहते आदत को, टेव हो गई, टेव. तो कि अगर कोई यूं कहे ने कि पहाड़ अपनी जगह से हट गया तो मान लीजिए, और कोई यूं कहे
کہ برسوں کی عادت جو پڑی ہے اس نے چھوڑ دی تو ایک دم سے یقین مت کیجیے. ہاں دیکھ کے کرنا پھر ہے، لیکن ایک دم سے مت کرنا. یہ کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. جیسے ہمارے شیخ بولتے ہیں، میں نے ان کو بارہ کہا کہ بھائی آپ تکبیر جو ہے الٹی سلٹی جو جی میں آیا بول دیتے ہیں. تو میں جب بھی ان کو بولتا ہوں مجھے کیا کہتے ہیں کہ عادت پڑ گئی کیا کریں. میں نے کہا سدھارو، یہ کرنا ہے کہ عادت کو سدھارنا ہے. وہ ان کے جہاں جی میں آئے گا وہاں وقف کریں گے. ہاں جہاں جی میں آ جائے گا وہاں وقف کر دیں گے وہ. تو بہرحال دعا کے دو آپشن. تو یہ اسی طرح کھانے کے کہ بھول گئے تو کھانے کے درمیان میں جب بھی دعا یاد آ جائے. یہاں تک علماء نے لکھا کہ آخری لقمہ ہے، کیا ہے، کھانے بیٹھے اور کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول گئے، آخری لقمہ ہے. یا تو پیٹ بھر گیا اس لیے آخری لقمہ ہے، یا یہ کہ پلیٹ کیا ہو چکی ہے، خالی ہو چکی ہے اور کچھ ہے نہیں، آخری وہ لقمہ ہے. کہا تب بھی پڑھ لو تو ساری برکتیں اللہ دے دے گا، حاصل ہو جائے گی. تو یہاں بھی دوران وضو پڑھ لو. جب بھی وضو ختم ہو اس سے پہلے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور یو کے میں خاص طور سے آج دیکھو تو تین ہی چیزیں آدمی کو چاہیے زیادہ. مغفرت تو سب کو چاہیے دنیا میں کہیں بھی ہو. હવે અહીંયા મારામારી હું છે ઘરની, ફેમિલી મોટી ને 2 બેડરૂમનું ઘર, 2 બેડરૂમનો ફ્લેટ, کہاں جائے. اور اب تو ہماری کاؤنسل بھی اللہ جزائے خیر دے ان کو کچھ عقل دے کہ اب تو وہ بھی بہت اسٹرکٹ ہو چکی ہے. ہاں ہمارے بچوں کو میرے شاگرد سعد اللہ صاحب ماشاءاللہ شادی کر لی، بچے والے ہو گئے، حکومت دے ہی نہیں رہی، کاؤنسل دے ہی نہیں رہی، فلیٹ مل نہیں رہا اور پرائیویٹ میں کرایہ آسمان کو چھو رہا ہے. تو بیچارے نوجوان جو کچھ کماتے ہیں تو آدھے سے اوپر تو کرایے میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ غیب سے کچھ مدد کرے گا. سب کو اس کی ضرورت ہے. وہ 2 بیڈروم ملا ہوا ہے، وہ ملا ہوا ہے. ابھی میرے اوپر ای میل آیا، میں اپنی بات کرتا ہوں، تو کہنے لگے کہ آپ کو 4 بیڈروم چاہیے تو 30 سال بعد ملیں گے، 5 بیڈروم چاہیے تو 50 سال بعد. میں کہ મને ખબરમાંથી ઉઠીને લાવજો જરાક વાર. ہاں وہ کہہ رہے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ای میل آیا، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، مذاق کی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہا اب ہمارے پاس پراپرٹی نہیں ہے، آپ کو اسی میں رہنا ہے. اللہ آپ بڑے بوڑھوں کو جزائے خیر دے اور آپ کی اولاد کو આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે મા બાપના પગ ધોઈને પીવું જોઈએ کہ آپ بڑے بوڑھوں نے بڑی مشقت کی. اس وقت نہ سورج نکلتا تھا صحیح طرح ہے، ٹھنڈ کتنی ہوتی تھی، کتنی آپ لوگوں نے مشقت کی ہے، اپنے اللہ کا گھر بھی خریدا بنایا اپنا بھی. تو اولاد کو تو آپ کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے، لیکن اللہ ماشاء اللہ قدردان ہے نہیں ہے نا. ہاں بالکل نہیں ہے، قدر نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے کہ انہوں نے لندن میں آپ کے لیے گھر انہوں نے خریدا ہے اور آپ اس کے وارث ہو، آپ کو ملنے والا ہے، آپ کو ساتھ میں رکھ رہے ہیں. جاؤ پوچھو جن کے پاس مکان نہیں ہے، 1 بیڈروم 2 بیڈروم کتنا کرایہ دے رہے ہو، اور ماں باپ تم کو اپنے ساتھ معمولی پیسے دے کر رکھ رہے لیکن قدر نہیں. خیر بہرحال تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا پڑھو، اس میں یہ بھی آ گیا وبارک لی فی رزقی. اور ہر ایک آج رزق کی تنگی کا کیا ہے، شاکی ہے، شکایت کرتا ہے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ دوران وضو حدیث سے ثابت نہیں ہے دعا، پھر کیوں؟ میں نے کہا کہ پہلے میں ان کو کہتا ہوں کہ تیری بات صحیح ہے، ایک ہی دعا حدیث سے ثابت ہے، لیکن پہلے جو ہے نا ہمارے اسلاف وضو کے دوران بات نہیں کرتے تھے. ایک دعا کافی ہے، ایک ڈوز کافی تھا. سبھی کہتا ان کو ایک ڈوز کافی تھا، ان کو وہ بات چیت نہیں کرتے. میں نے کہا اب علماء نے اس لیے لکھی کہ کلی کرے تو یہ پڑھ، ناک میں پانی ڈالے تو یہ پڑھ، اور کان میں جو ہے انگلی ڈالے تو یہ پڑھ، سر پہ ہاتھ پھراوے تو یہ پڑھ. سب جگہ لکھی. کیوں؟ تاکہ اللہ نہ بندہ تو چپ تو رہے بھائی. આ તો ઉજુ ખાનામાં ઉજુ કરતો કરતો ચૂપ જ નહીં રહે. એક ભાઈ મને કહે કે મસાબ એમ કે તમે ન્યૂઝ જોઈ કે નહીં? મેં કે એમ તો જો એ કહેવા સારું. મેં કે નહીં જોવાય તમારાથી તો તમને કેમ? અમારે તો આવી જવાનું ઉજુ ખાનામાં 2-3 ઉજુ કલાક વાળું વગર જોઈએ બધા મેન ન્યૂઝ ખબર પડી है. फिर कहते हमारा नमाज में दिल नहीं लगता. कहाँ से लगेगा کہ خیالات بہت آتے ہیں، وساوس بہت آتے ہیں، وہ آئیں گے. تو اس لیے ضرورت ہو تو ٹھیک ہے،
ورنہ ضرورت نہ ہو تو یہ دعا علماء نے اسی لیے لکھی ہے ہمارے لیے، لیکن لوگ وہ نہیں سوچتے. میں نے کہا کہ تو چپ رہے نہیں تو ایک ہی دعا کافی ہے، اور تو چپ نہیں رہ سکتا تو پھر سب پڑھ. تو پھر ہر حنیف بھائی کیا ہے، عضو کو دھوتے ہوئے جو ہے تو وہ دعا پڑھ. تو یہاں بھی احرام، ہم حج پہ ہی چل رہے ہیں، آپ کو خالی بتا رہا ہوں حج پہ ہی ہم لوگ، کہ سب سے افضل کیا ہے گھر سے. اور اس کی وجہ کیا، تاکہ آدمی فضولیات سے کیا رہے، بچا رہے. میں آپ کو افضل بتا دے رہا ہوں، اور پھر سب سے آخری آپشن وہ ہے میقات سے پہلے. بہت سی مرتبہ ہمیں وہ معنی بھی معلوم نہیں ہوتا، وہ لفظ معلوم ہوتے تو لوگ پریشان رہتے ہیں. میقات کس کو بولتے ہیں وہ یاد رکھو. تو اگر آپ کو معنی معلوم ہوگا تو سمجھ آ جائے گا کہ مجھے کہاں سے باندھنا. میقات کا معنی ہوتا ہے باؤنڈری، سرحد. میقات کا کیا معنی، سرحد، باؤنڈری. ہر ملک کی ایک سرحد ہوتی ہے. ابھی میں نماز سے پہلے میرے پاس ایک طالب علم پڑھا تھا، تو وہ ملنے آیا مجھے ویسے ہی. تو وہ کینیڈا گیا اور بات چیت ہو رہی تھی، تو مجھے کہنے لگا وہ وہاں کینیڈا میں جو مشہور ہے کیا بولے ہاں نائگرا. ہاں تو وہ کہنے لگا کہ مول صاحب مجھے تو یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے دونوں طرف سے دیکھا. میں نے کہا دونوں طرف دیکھیے، ایک طرف کینیڈا کی بارڈر، ایک طرف امریکہ کی بارڈر. سب ایسا ہے. ہاں تو وہ کہہ رہے کہ ہم امریکہ بھی گئے اصل میں. وہ کہاں گئے، کینیڈا سے بائی روڈ پھر امریکہ گئے. تو کہا کہ ہم نے دونوں طرف سے دیکھا. تو کہا کہ وہ ساتھ ساتھ میں ہے، وہ جو ہے کیا ہے، سرحد ہے. تو یہ میقات، انڈیا پاکستان واگا بارڈر ہے، ایک پاؤں انڈیا میں اور دوسرا پاکستان میں، تو وہ بارڈر ہے، وہ وہاں پر جو ہے وہ بنی ہوئی. تو میقات کا معنی بھی بارڈر، کہ جو مکہ وہ جو سرحد ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. مثال کے طور پر یہ جو ہے اس سے آگے آپ احرام کے بغیر چلے گئے تو کیا ہوگا، جرمانہ ہوگا. تو یہ ہے میقات. دیکھ لو آج کل تو گوگل ہے کہ بھائی کہاں تک ہے وہ میقات. لیکن علماء کہتے ہیں کہ بھائی چلو آج کل حالات ایسے ہیں کہ لوگ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، تو گھر سے نہیں باندھتے تو کوئی بات نہیں. ان کو آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہوائی جہاز پرواز کر جائے یعنی اڑ جائے تو اس کے بعد نورانی بھائی کیا کر لو، اب تم نیت کر لو احرام کی. باقی یہ چادر پہلے سے پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں. اور یاد رکھو، اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ ختم کرتے ہیں 5-7 منٹ، کہ یہ جو بدن پر ہم دو چادر ڈالتے ہیں وہ احرام نہیں ہے. اس کی دلیل آپ کو میں دوں، ساری کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا. احرام شروع کرنے سے پہلے سعد اللہ صاحب ہمیں کیا کام کرنا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، کہ بال لے لے، ناخن لے لے اور غسل کر لے، جو بھی ہے. لیکن بالکل اخیری بات بتا رہا ہوں، 2 رکعت کیا پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے. وہ احرام شروع کرنے سے پہلے پڑھنی ہے 2 رکعت نماز، کہ احرام شروع کرنے کے بعد؟ جزاک اللہ. تو احرام شروع کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر عصر کی نماز میں نے اور آپ نے پڑھ لی ہے اور اب ہم احرام باندھ رہے، اب نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اب نفل نہیں پڑھ سکتے. سمجھ آ رہا ہے؟ فجر کا پورا وقت پھر یہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. عصر کا بگننگ ٹائم شروع ہو گیا، لیکن ابھی میں نے اور آپ نے عصر ادا نہیں کیے اور ہم احرام باندھنے والے تو پڑھ سکتے ہیں. فرق یاد رکھنا، عصر کا بگننگ وقت شروع ہو جائے پھر نفل منع نہیں ہے. عصر کی نماز میں اور آپ ادا کر لے ایک بار، پھر نفل نہیں پڑھ سکتے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ پھر نفل نہیں پڑھ سکتے. ورنہ عصر کا وقت شروع ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہی مسئلہ آپ کو طواف میں بھی کام آئے گا، کہ طواف ہمارا ختم ہوا، چکر 7 چکر ختم ہوئے، اب کیا پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے. عصر کی نماز ہم نے ادا کر لی، اب نہیں پڑھ سکتے ہم مغرب تک. لیکن عصر کا وقت شروع ہوا، ابھی حرم شریف میں نماز نہیں ہوئی اور ہمارا احرام کیا ہو گیا، ختم، طواف جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا عارف بھائی، تو اب بھی پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا تو وہ پڑھ سکتے ہیں. فجر میں عصر میں یہ ہے، فجر میں کلیئر کٹ مسئلہ ہے.
پورا جو فجر کا وقت حنیف بھائی از اول تا آخر نہیں پڑھ سکتے. دونوں میں فرق سمجھنا. اثر میں جب تک اثر کے فرض ہم نے نہیں پڑھے وہاں تک کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اس کا فائدہ رمضان میں ہوگا. رمضان المبارک کے اندر ابھی اثر کیا ہے؟ جماعت نہیں ہوئی ہے اور آدمی کو ایک ذوق ہوتا ہے عبادت کا، پڑھو جتنے نوافل کا ہے، لیکن ایک مرتبہ اثر ادا کر لیا اب نہیں پڑھ سکتے. اور فجر میں پڑھ ہی نہیں سکتے. فجر میں تو پڑھی جو ہے وہ نہیں سکتے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا ساری کتابوں میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ اس وقت جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو یہ 2 رکعت آپ کو معلوم ہے ہم کس میں پڑھیں گے؟ نارمل کپڑے میں پڑھیں گے یا وہ 2 چادر ہم نے زیب تن کر لی ہوگی؟ ہاں چادر کر لی ہوگی. یہ 2 رکعت تب پڑھنی ہے کہ نارمل کپڑے ہم نے کیا کر دیے؟ اتار دیے. اب یہ چادر ہم نے زیب تن کر لی، بدن پہ ڈالی. اب میری طرف دیکھو، یہ تو ٹوپی ہے ویسے لیکن بتانے کے لیے یوں سمجھ لو کہ یہ جو میری ٹوپی ہے یہ کس کا حصہ ہے؟ اوپر والی چادر کا یا ٹاول کا، جو بھی ہے. تو میں جب یہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا نا تو میں یوں کروں گا، اس کو کہاں ڈالوں گا؟ سر پہ ڈالوں گا. اور یہ مسئلہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو. احرام کی حالت میں، حالت احرام میں سر ڈھانک سکتے ہیں؟ نہیں ڈھانک سکتے. اور یہاں ساری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ احرام سے پہلے 2 رکعت جو نماز ادا کریں گے وہ نارمل کپڑے میں نہیں کریں گے. ہاں وہ جو پڑھیں گے نا 2 رکعت اگر گھر پہ نارمل کپڑے میں، وہ تو سفر میں نکلنے سے پہلے والی ہے. یاد آ رہا ہے حسن بھائی؟ سمجھ آ رہا ہے؟ وہ ہے. لیکن یہ 2 رکعت تو ہم یہ نارمل کپڑے اتار کر پھر یہ 2 چادر یا 2 ٹاول میں پڑھیں گے. اور حالت احرام میں ہم سر ڈھانک نہیں سکتے. اور کتابوں میں فقہا یہ لکھتے ہیں کہ سر کو ڈھانک کر یہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو 2 چادر میں نے اور آپ نے 2 ٹاول بدن پہ ڈالے ہیں یہ احرام نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اگر احرام ہوتا تو نہیں ڈالتے. تو اتنی بات سمجھ آ گئی. ورنہ لوگ اسی کو احرام سمجھتے ہیں. یہ احرام نہیں ہے، یہ علامت ہے. یہ کیا ہے؟ نشانی ہے. تو جی ٹوپی پہنے وہ بھی پہن سکتے ہیں، ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن علماء نے لکھا کہ نہیں اب آپ اپنی وردی پہن لو، اپنی وردی میں آ جاؤ. یہ صحیح. دیکھیں شریعت ایک ذہن بنا لیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے ریڈی کرو. ذاکر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جب یہ 2 چادر، یعنی ان کے مقصد یہ پوچھنے کا مفہوم کہ جب 2 چادر یا 2 ٹاول جو ہم ڈالیں گے وہ سر پہ رکھ کر ڈھانک کر پڑھنا ہے تو ٹوپی کیوں نہیں پہنے؟ تو میں نے کہا پہن سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ پہنے، لیکن نہیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ وردی میں آ گئے، ختم. آپ کو اتنا ہی کرنا. آپ کو یہ وردی دے دی، اب یہ کیا دے دی؟ وردی آپ کو دے دی. اب کوئی اور کپڑا وہ نہیں ہے. ને ભાઈ ઝાકીર ભાઈ તમારા જેવા બધા નહીં હોય, બધા મારા જેવા ભૂલક્કડ બી હોય. સાલો ભૂલી ગયો તો પાછો મસલો. ટોપી કાઢી જ નહીં તો, કારણ કે આજે લોકો ટોપી પહેરાઈને બી ભૂલી જાય. નહીં સમજે? હસનભાઈની બધાથી પહેલા હલવી સભી જજા. हाँ आगे तो. और मैंने मार्क किया है जो नेक साले हैं यानी समझे जाते हैं वो हनीफ भाई टोपी पहन के नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यही नेक साले लोगों को टोपी ज्यादा पहनाते हैं बदकिस्मत उन लोगों के जो नमाज बगैर टोपी के पढ़ते हैं. अरे सच है कि इसी में फंसाते हैं कि अशरफ भाई गलत हो तो बोल देना, लेकिन मेरे मुंह पे मत. तो खैर बहरहाल क्या है, मैं आपको ये समझा रहा था वो एक मतलब आप वर्दी में आ गए खत्म. अब फिर ये वो फलाना ढिमकाना वो जो है उसमें जो है वो नहीं जाना है. समझ आ गया? तो मैं आपको आखिरी चीज बता दूं, 2 बातें. नमाज शुरू होगी 2 काम से, नीयत और अल्लाह अकबर. ये 2 काम से नमाज शुरू होगी. किससे? नीयत. और नीयत कैसे करना है? जुबान से कि दिल से? दिल से. याद रखना, जुबान से है ही नहीं हदीस में, ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में भी नहीं है. आप कहेंगे कि जुबान से कोई करे, ठीक है मुस्तहसन है कोई करना चाहे तो, लेकिन जरूरी नहीं है. और देखिए इसमें भी लोग एकदम टाइट, वो समझ नहीं आता. फुकाहा ने कितनी आसानी कर दी.
وہ لوگ کہتے ہیں اسلام بہت ارے مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ نیت. آپ کو بات آئی تو بتا دوں، فقہا نے کتنی آسانی کر دی. میں اور آپ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، اور ہم آئے پیچھے اور ہم نے منہ سے زبان سے نیت کی کہ میں امام صاحب کے پیچھے اثر پڑھ رہا ہوں. نیت میں کیا نکل گیا؟ اثر نکل گیا. اور ہم پڑھ کون سی رہے ہیں؟ ظہر. فقہا کہتے ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ نہیں، امام کا فالو کرے نہیں، ابھی نہیں سمجھے آپ. ابھی بھی اپنے شارٹ اور سویٹ جواب نہیں دیا. دل نیت کس کا نام ہے؟ دل کا نام ہے. گھر سے ہم آئے تو کس نیت سے آئے کہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ظہر پڑھنے جا رہے ہیں. اب چاہے زبان سے اثر جو ہے نکل گیا تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب پتہ نہیں کہ میری باتوں کا آپ پہ کوئی اثر پڑے گا کیا؟ اللہ کرے کہ جو ہے وہ پڑھے. تو نماز کے لیے ذاکر بھائی بہت لیٹ آیا تو میں نے ذرا لمبا کر دیا، بات ختم کرنے والا تھا. تو میں نے کہا چلو بھائی، ہمارا ممبر ہے حنیف بھائی ہیں ہمیشہ کا، ویسے 1 مہینہ چھٹی کر کے آئے رمضان کے بعد، یہ تو ہم آپ کو سناتے رہیں گے. تو کیا ہے، تھوڑی رعایت ہم نے کر لی. تو نماز کے لیے 2 چیزیں ضروری، جلدی کیا ضروری؟ نیت اور ہاں احرام. یار اللہ اکبر، نیت اور اللہ اکبر. اسی طرح احرام شروع ہونے کے لیے نورانی بھائی 2 چیزیں ضروری، آپ نور ڈال دیجئے. نمبر 1 انٹینشن، نیت. نمبر 2 تب انہیں بھوک لگے. ویسے ان کی بات صحیح بھی ہے، یاد رکھو. تلبیہ سنت ہے، یاد رکھو. ان کی بات اب نکلی تو مسئلہ سنو. تلبیہ ہی پڑھنا ضروری نہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ تلبیہ پڑھنا اچھا ہے، مسنون ہے، سنت ہے، وہی پڑھو. لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے، کوئی نو مسلم ہے، شریعت نے کتنی گنجائش، یا نو مسلم نہیں لیکن یاد نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان، وہ اپنی کتاب احکام حج کتاب کا نام ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ احرام شروع کرنے کے لیے کوئی بھی اللہ کے ذکر پر مشتمل نہیں جملہ چل جائے گا. کیا جائے گا الیاس بھائی؟ کوئی بھی. تو اللہ اکبر کیا ہے؟ ذکر ہے نا، تو یہ چل جائے گا. لیکن یہ چل جائے گا، اچھا ہے کہ کیا پڑھے؟ تلبیہ. سنت یہ ہے. اور پورے راستے پڑھتے رہنا ہے. کہاں تک پڑھنا ہے؟ کہاں کہ جب پہلی نظر کہاں پڑے؟ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، یہاں بند کر دینا. اور بعضوں نے کہا کہ پھر بھی آگے جا کے پڑھو، لیکن جب طواف شروع کرے تو اب کیا کر دو؟ بند کر دو. سعد اللہ صاحب کہیں گے مصطفیٰ بھائی بوجھ گیا تو میں وہ بیان بند کر دیا. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک. میں نے آپ کو پہچانا نہیں بھائی. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ اسماعیل منگیرا. کن کے یہیں رہتے ہو؟